الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، ایک اشکال اور اعتراض جو ہوا تھا فلسفے کے لحاظ سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں پیش کیا، اور ایک اور اعتراض اور اشکال آج کے پروگرام میں اس کا جواب ہم سامعین کرام کی خدمت میں بیان کریں گے، اور وہ اصطلاح میں کتابوں کے اندر اشکال عاقل و معقول کے نام سے اور اس عنوان سے جو ہے یہ اشکال اور یہ اعتراض معاد جسمانی پر کیا گیا ہے، اور کتابوں میں اس عنوان سے نظر آ سکتا ہے. یہ کیا اعتراض ہے عاقل و معقول کا، کہ عاقل و معقول سے مراد اس اشکال سے اور اس اعتراض سے، اس کا مطلب یہ ہے اس اشکال کا اور یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک انسان جس کا جسم مٹی بن جاتا ہے، خاک بن جاتا ہے، اور وہ خاک جو ہے وہ نباتات کا حصہ بن جاتی ہے اور یا دوسرے حیوانات کا حصہ بن جاتی ہے، اور پھر وہ گوشت میں بدل جاتے ہیں، نباتات میں بدل جاتے ہیں، پھر وہ پودا، وہ سبزی اور وہ حیوان کا گوشت کسی اور انسان کے جسم میں چلا جاتا ہے، اور وہ اجزاء گویا جو اس طرح تبدیل ہو رہے ہیں وہ دوسرے انسانی کی جسم کے اجزاء بن جاتے ہیں. تو انسانی جسم جو سیلز پر ملینز اور بلینز آف سیلز جو ہے اس سے جڑ کے، اس سے مل کر جو ہے وہ انسانی اعضاء، انسانی جسم تشکیل پاتے ہیں. تو یہ سیلز جو یونائٹ ہوتے ہیں، ملتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، بلینز اینڈ ملینز اینڈ بلینز آف سیلز. تو اتنی بڑی تعداد میں یہ سیل جو جب ملتے ہیں تو یہ سیلز جب ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے اور مٹی میں بکھر جاتے ہیں تو یہ اجزاء، یہ سیلز اس طرح دوسرے کسی انسان کے بدن کے جز میں بدل جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، اجزاء ہو جاتے ہیں دوسرے بدن کے. پھر ممکن ہے کہ وہ کئی سارے انسانوں کے اجزاء بن چکے ہوں اس دنیا میں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو قیامت میں اٹھائے گا، یہ ہے کہ وہ اجزاء جو ہے وہ کس کے بدن کے اجزاء ہوں گے، وہ کس کے بدن کے اجزاء ہوں گے، یہ سوال. اور دوسری بات یہ کہ وہ اجزاء جنہوں نے گناہ کیے ہیں، وہ بدن جس نے گناہ کیا، اگر وہ بدن نہیں ہے، وہ تو کسی اور کا بدن بن چکا، تو یہ اب کس انسان کے جسم کا حصہ ہوگا، یہ سوال ذہن میں آتا ہے. تو اب وہاں قیامت میں کس روح کے ساتھ متعلق ہوگا، کس روح کا حصہ ہوگا یہ بدن، کس روح کے ساتھ ملے گا. تو ممکن ہے نیکوکار انسان کے جسم کا حصہ بھی بن چکا ہو، گناہگار انسانوں کے جسم کا حصہ بھی بن چکا ہو. اور یہ جو قیامت میں جسم جلائے جائیں گے تو جلنے کے بعد وہ جل جائیں گے، تو پھر وہ دوسرے جسم جو آئیں گے، یا وہ اعضاء یا وہ اجزاء کہ جن کے ذریعے گناہ روح نے انجام نہیں دیے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو عادل ہے وہ کیسے ان اجزاء کو جلائے گا، یہ سوال ہے. تو اس کا جواب بھی علماء نے، اسکالرز نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ تو جدید سائنس نے اور علوم نے جو ہے اس بات کو واضح کر دیا کہ وہ سیلز جو انسانی جسم میں ہوتے ہیں، جس میں کروموزومز ہوتے ہیں، جینز ہوتی ہے، تو وہ جینز اور کروموزومز جو سیلز میں ہوتے ہیں، جو مادہ حیاتی کہلاتے ہیں، روح کے ہونے کی وجہ سے اس میں وہ حیات پائی جاتی ہے. تو یہ جین اور یہ سیلز جو ہیں انسانی جسم میں، آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچے میں جو نشو و نما ہوتی ہے، رشد ہوتی ہے جسمانی طور پر،
اور جسم بڑھتا ہے اس کا تو وہ سیلز ملٹیپلائی ہوتے ہیں، وہی سیلز جسم انسانی کے ملٹیپلائی ہو کے زیادہ تعداد میں ہو جاتے ہیں اور نشو و نما ہوتی ہے۔ تو وہ جین اور وہ سیلز جو ہیں ان میں سے بعض کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ملٹیپلائی کر کے پورا بدن جو ہے وہ تشکیل دوبارہ پا سکتا ہے۔ یہ میڈیکل سائنس، جدید سائنس، یہ جدید علوم اس کو واضح کرتے ہیں ان مطالب کو۔ تو قیامت میں انسانوں کو جب اللہ محشور کرے گا تو ان کے بعض سیلز جو ہیں وہ قدرت خدا سے جیسے اللہ نے یہاں ملٹیپلائی کیے ہیں، ایک نظام رکھا ہے، تو جب قیامت کو اللہ برپا کرے گا تو وہ قدرت والا پروردگار، قدیر پروردگار ان میں سے بعض سیل کے ذریعے اس کو ملٹیپلائی کر جسم بنا دے گا۔ حقیقت کیا ہوگی، اس حقیقت کا صحیح ادراک وہ تو وہیں مشاہدہ کرنے کے بعد انسانوں کے لیے واضح ہو سکتا ہے، لیکن یہ اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے کہ اس اعتراض کی وجہ سے معاد کے مسئلے میں انسان کو شک و شبہ پیدا ہو۔ یعنی جدید علوم نے ان حقائق کو کشف کیا ہے، منکشف کیا ہے، واضح کیا ہے انسانوں کے لیے۔ تو توجہ فرمائیے کہ لہٰذا بعض سیل سے اس کے ملٹیپلائی ہونے سے پورا جسم بن سکتا ہے، اور پھر وہ جسم روح کے ساتھ مل کر وہ روح جس نے جسم کو استعمال کیا تھا گناہوں میں، نافرمانی کی تھی، وہ اس وقت بھی روح کہے گی کہ یہ میرا جسم ہے، میرا بدن ہے، میں ہوں۔ یعنی وہ انسان کہے گا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اور پھر آپ یہ سوچئے کہ یہ بدن کیا چیز ہے، جسم کیا چیز ہے۔ اصل ارادہ، جو حقیقت ارادہ کرنے والی حقیقت ہے، وہ روح ہے، انسانی ہے۔ روح ارادہ کرتی گناہ کا اور جسم کو کام میں لیتی ہے، وہ جسم جو اسے ملا ہے دنیا میں۔ لہٰذا جس جسم کے ساتھ بھی وہ حاضر ہوا ہے، معاد جسمانی کے ساتھ حاضر ہوا اللہ کی بارگاہ میں، وہ جسم روح کہے گی میرا جسم ہے، یہ میرا وجود ہے، میں ہوں، اور یہ وہی انسان ہے جو دنیا میں تھا، یہ وہی انسان ہے، یہ وہی روح ہے جو منتقل ہو کر عالم قیامت میں آئی ہے، پہنچی ہے۔ لہٰذا جو جسم بھی ہے اس کے ساتھ حاضر ہوئی ہے، وہ انسان کہے گا یہ میرا جسم ہے، میں ہوں، اور تمام انسان کہیں گے یہ وہی انسان ہے، یہ وہی ہے جو ہمارے ساتھ زندگی گزارتا تھا، یہ وہی ہے جس نے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، یہ وہی ہے جس نے ظلم و جور کیا تھا۔ تو اب اگر سزا ملے گی تو یہ تو ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، یہ تو ایک وسیلہ ہے۔ جس طرح لکڑی جلتی ہے تو یہ کہنا کہ یہ لکڑی جل رہی ہے تو یہ کیسا عدل ہے؟ نہیں، لکڑی ہے ہی اس لیے کہ وہ جھلے اور اس سے جو مقصد ہے حاصل ہو، جو لکڑی کو جلانے کے مقاصد ہیں وہ اس سے حاصل کیے جائیں۔ لہٰذا جسم کو جلانے کے ذریعے اور عذاب کے ذریعے روح کو سزا دی جائے۔ اصل تو روح ہے جو اس جسم کی تکلیف کے ذریعے درد کو محسوس کرتی ہے، عذاب کا مزہ چکھتی ہے روح اس جسم کو، جب یہ جسم وسیلہ ہے، اس کے ذریعے سے روح عذاب سے دوچار ہوتی ہے اور اذیت و کرب میں مبتلا ہوتی ہے، تکلیف روح کو پہنچتی ہے۔ تو یہ اعتراض کہ وہ کس کے جسم کا حصہ بنیں گے، معزز سامعین، یہ روشن ہوا اور حل ہوا یہ مسئلہ کہ وہ سیل ملٹیپلائی ہو کے وہی سیل جو انسان کے تھے ان میں سے بعض سے ملٹیپلائی ہو کر پورا جسم بن سکتا ہے۔ لہٰذا تمام انسانوں کو جسم مل سکتا ہے قدرت خدا سے، اور وہ جسم روح کے ساتھ ان کی جو منتقل ہوئی تھی مل کر حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ جسم اس جیسا ہی جسم ہوگا جو دنیا میں تھا۔ اور یہ قرآن کی آیتوں میں بھی عزیزان گرامی اشارہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ سورہ اسراء، سورہ مبارک اسراء کی آیت ورس نمبر 99 میں، آیت 99 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم۔ تو اللہ ان کی مانند ان کی طرح خلق کر دے گا، انہی کی طرح خلق کر دے گا ان کو قیامت میں۔ جو اللہ خالق ہے آسمانوں کا، جو خلق کرنے والا ہے زمین کا اپنی قدرت سے، وہ اپنی قدرت سے وہ قادر ہے
کہ یہ انسانوں کی مانند ان جیسے ہی دوبارہ قیامت میں ان کو حاضر کرے، مثلہم۔ پس جسم کے ساتھ یہ ایک لطیف اشارہ ہے، وہ بحث و گفتگو اور تفکر کا مقام ہے عزیزان گرامی، کہ جب انسان جسمی معاد اس کے لیے پیش آئے گی اور حاضر ہوگا، معاد جسمانی اس کی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، جسم کے ساتھ روح جسم کے ساتھ ملے گی اور جسم کے ساتھ روح مل کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی اور اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو آپ سوچئے کہ یہ مثلہم یعنی ان جیسی، پس یہ عزیزان گرامی اس میں کوئی شک و شبہ معاد جسمانی کے مسئلے میں نہیں ہے، اشکال نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل علمی بنیادوں کے اوپر اور علمی حقائق کی بنا پر اور جدید علوم اس مسئلے کو انسانوں کے لیے واضح کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معاد کے مسئلے کو سمجھنا اب آسان ہو جاتا ہے اور کسی بھی قسم کا شک و شبہ اس میں باقی نہیں رہتا ہے۔ اور اب یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسم جس نے گناہ نہیں کیا اس کو کیسے جلائے گا، تو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ یہ جسم گناہ گار اصل نہیں ہے، اصل وہ روح ہے جس نے جسم کو کام میں لیا اور گناہوں کا ارتکاب کیا، یہ وسیلہ تھا، لہٰذا اس روح کو درد پہنچانے کا اور سزا دینے کا وسیلہ ہی بنے گا۔ اور پھر اس جیسا ہی جسم ہے اس روح کا، وگرنہ تو آپ دیکھیے کہ آپ جدید تحقیق کیا بتلاتی ہے کہ وہ بچہ جس کے جسم پر سیلز ہیں، جو اس کی باڈی بنی ہے جن سیلز سے، ممکن ہے کہ 10-15 سال 20 سال بعد جا کر اس کے جسم کے سیلز، سائنس یہ بتاتی ہے کہ وہ جو بچپن میں تھے اس میں سے کوئی بھی سیل ابھی اس کے جسم میں اس کی باڈی میں باقی نہ ہو، سب تبدیل ہو چکے ہوں، سیلز تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو ممکن ہے 15-20 سال کی مدت میں اس کی باڈی میں جو سیل پہلے موجود تھے 7-8 سال میں، اب 25-30 سال میں وہ تمام سیل جڑ گئے، ختم ہو گئے، اتر گئے اور نئے سیلز آ گئے جسم پر۔ تو کیا اب یہ نیا جسم جو آیا ہے، نئے سیلز جو آئے ہیں، کیا یہ روح کہتی ہے کہ یہ میری باڈی نہیں ہے جو ابھی ہے؟ نہیں، چونکہ روح اب اس جسم سے وابستہ ہے، لہٰذا وہ اس وقت بھی روح یہ کہتی ہے انسان کی کہ میں ہوں، یہ میرا جسم ہے۔ اور بعد میں جب تمام سیلز بدل گئے ہیں، کچھ بھی شاید قدیم سیلز میں سے باقی نہ رہا ہو، پھر بھی روح کہتی ہے کہ میں ہوں، یہ میرا جسم ہے۔ لہٰذا عرفی لحاظ سے اس حقیقت کو اگر آپ دیکھیں دقت کے ساتھ تو اس طرح ہے، لیکن عرف اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ وہی انسان ہے جو بچپنے میں جو صاحب تھے اب جوانی میں وہ ہیں، جو جوانی میں تھے بڑھاپے میں یہ وہی صاحب ہیں۔ لہٰذا روح اصل ہے اور یہ سیلز بدلتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اور یہی چیز روایات میں ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ کی احادیث میں ان چیزوں کی طرف معزز سامعین ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ اور ایک آخری بات آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کروں اور معاد کی گفتگو کو ہم مکمل کرتے ہیں کہ اب یہ جو ہے جسم اخروی جو ہے وہ جسم دنیاوی ہوگا بالکل اسی طریقے سے، یا اس میں کچھ تبدیلی ہوگی یا اس جیسا ہوگا، بہرحال معاد جسمانی ہے۔ یہ معاد جسمانی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اور علمی لحاظ سے اس چیز کے اندر، اس حقیقت کے اندر کوئی ایسا ناممکن یا محال مسئلہ جو ہے پیش نہیں آتا کہ انسان کہے کہ علمی بنیادوں کے اوپر یہ چیز محال ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ اس جیسا جسم ہو یا اسی سیلز کو ملٹیپلائی کر کے بھی بنایا گیا تو ہو بہو وہ جسم نہیں ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ثواب اور عقاب جو انسان کو ملے گا وہ اس روح کے لیے ہے حقیقت میں، لیکن روح بدن کے ساتھ ملے گی اور ایک ایسا وجود جو جسمانی وجود ہے اس کے ساتھ انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ثواب اور عقاب اللہ کی بارگاہ سے پائیں گے۔ تو انسان یہ جسمانی طور پر جب حاضر ہوگا اور نعمتیں ملے گی تو اس سے جزا پا کر انسان لطف اندوز اور خوشحال ہوگا، اور
جسم کو اور اس ذریعے سے سزا ملے گی روح کو، تو روح اس دردناک عذاب میں کرب محسوس کرے گی اور تکلیف پائے گی، اور سزا جو ہے وہ اسے ملے گی اپنے گناہوں کی۔ عزیزان گرامی، اور ایک بات آخر میں بس بیان کروں، ایک پوائنٹ، اور اب اس کو ختم کروں گا میں یہاں پر معاد کی گفتگو کو۔ عزیزان گرامی، کہ حیات جو ہے جسم انسانی کی تجدید اور مجدد جسم انسانی جو ہے اس کو حیات مل جائے، اس میں یہ قابلیت کیسے اس جسم کے اندر پائی جاتی ہے؟ وہ جسم جو مٹی میں ملا ہے اور پوسیدہ ہو گیا ہے اور سڑ گیا ہے، مٹی ہو گیا ہے، تو اس میں بازگشت کی قابلیت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ البتہ وہی بات ہے، میں نے صرف اختصار کے ساتھ یوں پیش کر دیا، چونکہ کتابوں کے اندر علماء نے یہ شبہات جو پیش ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں معاد کے بارے میں، اس کو بیان کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہماری گفتگو سے یہ مسئلہ جو ہے اس کا جواب بھی سامعین کرام کے لیے روشن ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو ہے کہ کیوں یہ ممکن نہیں ہے، یعنی عرفی طور پر اور لوگوں کے عرف کے نزدیک ہم کہتے ہیں کہ جب وہ سیل ملٹیپلائی ہو کے، جو اس کے بدن کے کچھ سیل تھے وہ ملٹیپلائی ہو کے بدن بن گیا، یہ ٹھیک ہے کہ ہم کہیں کہ وہ نئے سیل جو اس سے پیدا ہوئے یہ وہ تو نہیں جو دنیا میں تھے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ روح وہی روح ہے جو جس کے ساتھ یہ جسم ملا ہوا ہے، اور اس کے روح کے اس جسم کے ساتھ ملنے کے ساتھ روح کہے گی یہ میرا بدن ہے، میرا جسم ہے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ جسم اور یہ شخص جو حاضر ہوا ہے، جیسے آیت ہم نے آپ کے سامنے قرات کی اور بیان کی سورہ مبارکہ اسراء کی، اور دیگر آیات میں ہے، روایات میں ہے کہ یہ وہی انسان ہے، روح وہی ہے اور اس کو یہ جسم ملا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ وہی انسان ہے جو دنیا میں زندگی گزار رہا تھا، اور یہی چیز کو پیش نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خطاب کر کے لوگوں کو سمجھایا ہے، قیامت کے مناظر کو بیان کیا ہے کہ یہ وہی انسان ہے، کیونکہ روح ان کی وہی روح ہے جو حقیقت میں کبھی مرتی نہیں ہے، اور یہی روح جو ہے حاضر ہوتی ہے۔ لہٰذا اس دقت کو کہ زمانے کی قیود، مکان کی قیود، یہ نئے سیل ہیں وہ سیل نہیں ہے، اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بدن اسی کے مانند بدن ہے، یہ اسی روح کا بدن ہے، لہٰذا یہ اعتراض بھی جو ہے وہ وارد نہیں ہوتا۔ اور قیامت میں جو انسان معاد جسمانی کے ساتھ حاضر ہوگا، یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے اور اس پر کوئی اعتراض اور اشکال وارد نہیں ہوتا ہے۔ معزز سامعین، ہم نے معاد کے بیان میں آخر میں ان اعتراضات اور ان کے جوابات کو بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم اس سلسلے گفتگو کو یہاں اختتام پر پہنچاتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال معارف کی اور ان تمام حقیقتوں میں غور و فکر کر کے دلائل کے ساتھ ان کو سمجھنے کی توفیق عنایت کرے ہم سب کو، اور معاد کا عقیدہ صحیح طریقے سے ہم سب کے دلوں میں راسخ ہو جائے، ہم حقیقت میں اس اعتقاد کے معتقد ہو جائیں، کیونکہ جب صحیح معنی میں انسان اعتقاد رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے معاد پر کہ مجھے حاضر ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس سوال اور جواب ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور معاد جسمانی ہے، جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جاؤں گا، ہر چھوٹے بڑے عمل کا مجھے حساب دینا ہے، تو پھر وہ زندگی میں ہوشیار اور خبردار ہوتا ہے اور اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور معصومین علیہم السلام نے روایات میں یہی بات یاد دلائی ہے کہ ہمیشہ تم موت کو یاد رکھو، ہمیشہ موت کی طرف توجہ کرو، موت ایک بہترین نصیحت، ایک بہترین عبرت ہے، اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ قیامت میں محشور کیے جاؤ گے، اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں تمہیں اپنے اعمال کا حساب اور کتاب دینا ہوگا، عمل کا جواب دینا ہوگا۔ لہٰذا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ صحیح معنی میں عقیدہ رکھیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اور ابدی سعادت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہم سب کے شامل حال رہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا
وارفع البلاء